السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 78 یعنی 78 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا، یا کچھ اپنی من گھڑت اور نرے گمان میں ہے۔ یہ یہودیوں کی بات چل رہی ہے، اہل کتاب کی بات چل رہی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ تو بالکل جاہل ہیں کہ کتاب کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں رکھتے، اور کتاب یعنی جو آسمانی کتاب ہے توریت، اس کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ زبانی پڑھنے کی کتاب ہے، اور کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت باتوں کو ہی کتاب کی باتیں سمجھ لیا ہے، یعنی توریت کی باتیں سمجھ لیا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانیوں میں بعض وہ جوہلا اور بے پڑھے بھی ہیں کہ جو کتاب اللہ کو بالکل نہیں جانتے، جو ان کے گمراہ کن علماء نے اپنی مرضی کے موافق میٹھی میٹھی باتیں گڑھ رکھی ہیں، انہوں نے ان باتوں کو اپنی رائے کے مطابق پا کر یاد کر لیا ہے، اور اپنے خیال میں ان کو توریت کے مضامین اور خلاصہ سمجھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا لب لباب نکال لیا ہے۔ یعنی ان کے علماء نے جو بتا دیا کہ یہ توریت کی آیتیں ہیں، یہ توریت کا مضمون ہے، یہ توریت کے اندر بیان کیا، تو ان کے علماء نے اپنی طرف سے گڑھ کر، اپنی طرف سے بنا کر کچھ باتیں ایسی جو لوگوں کی مرضی کے مطابق اور خواہشات نفسانی کے مطابق تھی، وہ لوگوں کو بتایا، اور لوگوں نے اس کو سچ بھی مان لیا اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتاب کا لب لباب یعنی کتاب کا توریت کا خلاصہ نکال لیا۔ وہ جوہلا توریت کی عبارتوں کو یعنی توریت کے متن کو بے سوچے سمجھے طوطے کی طرح پڑھ لیتے ہیں اور اس کے مضامین تک نہیں پہنچتے، یعنی صرف پڑھ لیتے ہیں، اندر کیا لکھا ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ مگر لطف یہ ہے کہ انہیں خود بھی ان باتوں پر یقین نہیں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ اس قسم کے لوگ مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، ان میں بعض گمراہ کن علماء ہیں جو قرآن کریم اور حدیث کی تحریف معنوی میں دنوں رات مشغول ہیں۔ یعنی بعض ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کو یعنی قرآن کے الفاظ کو، قرآن کے کلمات کو تو بدل نہیں سکتے، وہ بدلنا ان کے بس میں ہی نہیں ہے، لیکن وہ معنوی اعتبار سے اس میں تبدیلی کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیتوں کا کچھ معنی، غلط معنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ایسی آیتیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے گمان کے مطابق کوئی گستاخی والا پہلو نکلتا ہو یا آپ کے مرتبے کو گھٹانے والا کوئی پہلو نکلتا ہو تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی آیت ہے بھی نہیں، وہ اپنے گمان کے مطابق لوگوں کے سامنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اور بعض مسلم نما کفار وہ ہیں جو غیروں کی مرضی پر اپنا دین اور مذہب اور قوم قربان کرنے پر تیار ہے۔ یعنی مسلمان والا نام ہے، دیکھتے ہیں نا ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، نام مسلمانوں والا ہے لیکن سارے کام کفار جیسے ہیں، ان کے کفاروں کی محفلوں میں بھی جاتے ہیں، ان کی مذہبی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے عبادت خانوں میں مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ پھر مسلمان کس کام کا؟ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، تو یہ کافر ہے، نام صرف اس کا مسلمان کا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اور غیروں کی مرضی پر ایسے لوگ اپنا دین بھی قربان کر دیتے ہیں، اپنا مذہب بھی قربان کر دیتے ہیں، اور اپنی قوم کا بھی سودا کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور بعض تو وہ جوہلا ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اردو ترجمے دیکھ کر کچھ نوٹ لگا رکھے ہیں اور اپنے کو بڑا عالم اور مفسر اور محدث جانتے ہیں، یعنی اردو پڑھ کے۔ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی روح تک پہنچنے کے لیے ایک تو عربی آنا ضروری ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ صرف عربی آنا ہی کافی، عربی زبان سیکھ لینا بھی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ جو ہمارے جو سلف صالحین جو گزرے، علماء کرام، مفسرین، فقہاء، مجتہدین، انہوں نے جس طرح سے قرآن کو سمجھا اور بیان کیا ہے صحابہ کرام سے سیکھ کر۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام نے کس سے سیکھا؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو سکھایا، اور پھر انہوں نے ان کے بعد والوں کو، تابعین نے تبع تابعین کو، پھر بزرگان دین سے یہ ہوتے ہوئے ہم تک یہ تفاسیر پہنچی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے جو سمجھا جائے تو وہ یقیناً قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے، لیکن کوئی اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے سمجھنے بیٹھے تو وہ سمجھنے کے بجائے اور زیادہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ اردو ترجمہ سیکھ کر اور ترجمے والے قرآن دیکھ کر نوٹ لگا رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس زمانے کی اکثر اردو تفسیروں کا یہی حال ہے، کوئی جاہل روح القرآن، کوئی در قرآن، کوئی ترجمان القرآن ناموں سے کسی قسم کی تفسیریں چھاپ بھی رہے ہیں۔ اس طرح کی تفسیریں انہیں گمراہ کرنے والی تفسیریں ہیں۔ ابھی اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ جو دینی معارف ہوتے ہیں، جو دینی معاملات اور جو دین سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ نظری ہوتی ہیں، بدیہی نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو ہمیں ان کا علم حاصل کرنا پڑے گا، کتابیں پڑھنی پڑے گی، علماء کرام کی بارگاہ میں زانوے تلمس طے کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ دینی باتیں معلوم ہوگی۔ کوئی بھی اپنی عقل کے ذریعے سے ان دینی باتوں کو معلوم نہیں کر سکتا۔ عقل کے ذریعے وہ سوچے گا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو گمراہ ہو جائے گا، یار یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ وہ جب تک پڑھے گا نہیں، جب تک علماء سے سنے گا نہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو علماء بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی نے پوری کائنات کو بنایا، وہی ساری چیزوں کا خالق ہے اور وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب لوگ اس کے محتاج ہیں۔ تو یہ آسمان سے بارش برسانا، روزی پہنچانا، یہ اس کے دست قدرت میں ہے، یہ اس کے اختیار میں۔ یہ سارے عقائد ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ اسی طرح اور بھی ساری دین کی جو باتیں ہیں ہمیں علماء کرام کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہیں، قرآن و حدیث سے نکال کر انہوں نے ہم کو بتایا۔ تو اگر کوئی اپنی عقل سے جاننے کی کوشش کرے نہیں جان پائے گا، بلکہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عقائد میں تقلید حرام ہے، یعنی عقائد میں کسی کی پیروی نہیں۔ عقائد تو وہ ہے نا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ہم ڈائریکٹ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں، مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز کے مسائل کیا ہوں گے، وضو اور طہارت کے مسائل کیا ہوں گے، اور اسی طرح ساری چیزوں کے تعلق سے جو انہوں نے ہمیں بتایا تو ہم اس میں تو تقلید کرتے ہیں، لیکن عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ گمراہ کن عالم اور اس کا پیرو، یعنی وہ عالم جو گمراہ کرنے والا ہے اور ایک وہ شخص جو اس کی پیروی کرنے والا ہے، دونوں برابر کے گمراہ ہیں۔ دونوں گمراہ، گمراہ کن عالم جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور پھر اس کی پیروی کرنے والا وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، تو گمراہ تو دونوں ہیں، لیکن وہ جو عالم ہے نا جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ ایک تو خود گمراہ ہو گیا اس کا عذاب، اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس کا عذاب، اس کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ اور جو گمراہ ہو گیا ہے اس کی تقلید میں، اس کی پیروی کرتے ہوئے جو گمراہ ہو گیا اس کے لیے سنگل عذاب ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جیسے عالم پر فرض ہے کہ صحیح مسائل لوگوں کو بتائے اور خود بھی عمل کرے، اسی طرح جاہل پر بھی فرض ہے کہ سچے علماء کی صحبت اختیار کرے، جو واقعی علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کی صحبت اختیار کرے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ آج کل مارکیٹ میں بہت عالم کہلانے والے لوگ آ گئے، ارے یہ بد مذہبوں میں، وہابیوں میں بھی تو عالم کہلانے والے لوگ ہیں کہ نہیں، لیکن وہ تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو علماء اہل سنت ہیں انہی کے دامن سے ہمیں وابستہ رہنا ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی۔ اور چھٹی بات یہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ خود دین سے بالکل بے خبر رہنا یہ سخت جرم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، تو ہمارے پاس دین کی، اسلام کی بنیادی معلومات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے۔ تو دین کی معلومات سے بالکل کورا رہ جانا اور دین سے بالکل بے خبر رہ جانا یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ عقائد اور ضروری مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ہاں، پورا عالم دین بننا یہ فرض کفایہ، پورا عالم دین جو اس کا پورا کورس ہوتا ہے، بہت ساری کتابیں، 7 سال کا 8 سال کا کورس ہوتا ہے، اتنی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، یہ سب پر فرض نہیں، ہر مسلمان پر فرض نہیں۔ اگر ایک علاقے میں سے چند لوگ عالم بن جاتے ہیں تو باقی لوگ بری الذمہ ہو جائیں گے، لیکن جو ضروری عقائد ہیں اور جو دین کے ضروری مسائل ہیں ان کا سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ نہیں سیکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھاؤ کہ وہ مسلمان رہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل بہت فتنوں کا زمانہ، بچوں کا ایمان بچانا، بلکہ ہمارا خود کا ایمان بچانا مشکل ہو گیا، تو خود بھی دین سے قریب ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سے قریب کریں۔ اور اگر اپنے بچوں کا ایمان بچانا چاہتے ہیں نا تو خود بھی علماء سے، سنی علماء سے قریب ہو جائیں،
اور اپنے بچوں کو بھی سنی علماء سے قریب کر دیں تو ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہی بات بیان ہوئی، کہیں وہ کفار کا شکار نہ بن جائیں، یہ خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بنیادی باتیں کچھ بیان ہوئی ہیں۔ آگے صوفیانہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ بعض نام نہاد صوفی شکل و صورت میں تو صوفی ہیں اور لباس صوفیانہ پہن لیتے ہیں اور کلام بھی صوفیوں جیسا کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ارادے میں پکے اور عقیدے میں سچے نہیں ہوتے، ہر غافل کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ہر آواز پر کان لگا دیتے ہیں۔ ان کے ظاہری افعال کی نقل تو اتارتے ہیں لیکن ان کے اصل جذبے سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں، نہ ان کی صحبت میں اخلاص ہوتا ہے اور نہ ان کو حق و باطل میں تمیز کرنے کا مادہ ہوتا ہے، یعنی کوئی علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے جاہل ہیں جو صوفی بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر بھی کرتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ بغیر علم کے جو اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ولی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اور یہ میں بار بار اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ جو بے علم ہوتا ہے، جو بغیر علم کے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ان بے پڑھے یہ جو ایسے صوفی ہیں نا جو علم نہیں ہو اور اپنے آپ کو ولی سمجھتے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ وہ بے پڑھے یہودیوں کی طرح ہیں جو اصل کتاب سے بے خبر رہ کر دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو کیا اچھا لگے گا اس کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ جبکہ علماء ربانیین کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ حق گو ہوتے ہیں اور حق بات بیان کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ علماء کا یہ حال ہے۔ اور یہ جو خوشامد کرنے والے جو صوفی بنے بیٹھے ہیں، صوفیاء کرام کا جو لبادہ پہنا ہوا ہے، وہ لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ جبکہ حق بات بیان کرنے میں کسی کی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی صوفی آج کل تو بہت زیادہ اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور صوفیاء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کا پابند ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس نے اپنے ظاہر کو سدھار لیا، یعنی گناہوں کے کام سے بچتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، تو یہ بھی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ لیکن صوفیاء کرام وہ ہوتے ہیں جو اپنے ظاہر کو بھی آراستہ کر لیتے ہیں اور اپنے باطن کو بھی پاکیزہ بنا لیتے ہیں، یعنی ان کے دل کی دنیا بھی روشن اور منور ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام کا مطلب یہ، یعنی وہ قرآن کی اور حدیث کی روح سے واقف ہوتے ہیں، یعنی اس کا تعلق صوفیاء کرام کا تعلق اور اس درجے پر پہنچنے کا تعلق بھی قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کہیں بھی کوئی مرتبہ نہیں مل سکتا، کوئی اونچا مقام نہیں مل سکتا۔ تو اب ان کا حال یہ ہے کہ قرآن الف کا بھالا نہیں آتا، ہم لوگ بولتے ہیں نا، الف کا بھالا نہیں آتا ہے اور صوفی بن کے بیٹھا ہوا ہے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تو خالی لباس پہننا کافی ہے؟ نہیں، قرآن و حدیث کا علم ہونا بھی ضروری۔ ہم اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو صحیح، کیا یہ جو ہمارے ہندوستان میں جن بزرگوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، غریب نواز سے لے کر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اور ہمارے حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ تک، اور سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگان دین ہیں، کتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں قرآن و حدیث کے۔ آج جو ہم قرآن و حدیث ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور جو قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ انہی بزرگوں کا صدقہ ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے طریقے پر نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کوئی بھی ولایت کے درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ سوچیں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں تشریف لائے، یہاں مسلمان تھے کیا؟ مسلمانوں کی تعداد بالکل آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ کفار اور غیر مسلموں کا یہاں دورہ تھا اور انہی کی حکومت بھی تھی اور انہی کا سارا معاملہ چلتا تھا۔ آپ سوچیں کہ ایسے میں کیسی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے تبلیغ کی ہوگی؟ تو قرآن و حدیث پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے تبلیغ کی کہ ان کو دیکھتے تھے تو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، ان کے عمل کو دیکھتے تھے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سالک پر لازم ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے راستے پر جو چل رہا ہے اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ سالک پر لازم ہے کہ اس راستے میں احتیاط سے قدم رکھے اور وہمیہ سے، یعنی وہم والی چیزوں سے دور بھاگے، ظاہر حالت سے دھوکہ نہ کھائے۔ یہ راستہ نہایت باریک ہے اور یہ کنواں جو ہے کہ نہایت عمیق ہے، یعنی بہت گہرا کنواں ہے۔ اس راستے میں سدھا شکاری قسم قسم کے جال لگائے ہوئے اور طرح طرح کے دانے ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حکایت یہاں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی بزرگ کو دیکھا، دیکھیں اللہ والوں کا انداز نرالا ہوتا ہے، ان کے طور طریقے تھوڑے الگ ہوتے ہیں۔ تو ایک اللہ کے ولی کی بات ہے کہ ان کو کسی شخص نے دیکھا کہ وہ ہر خوبصورت چیز کو چوم لیتے ہیں،
ہر چیز کو جو بھی اچھی لگی، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان چیز ہو، وہ اس کو چوم لیتے ہیں۔ کیا سوچ کر؟ اب اللہ کے ولیوں کی میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ ان کے ذہن میں کیا خیال ہے، وہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم تو اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اس لیے چومتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے، یہ اسٹینڈ ہے، یہ خوبصورت ہے، اور جب ہم اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو اس کے بنانے والے کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ یہ ڈیسک بہت اچھا ہے، یہ ڈیسک بہت خوبصورت ہے، تو ہم اس کی تعریف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ بہت اچھا، بہت خوبصورت ہے، بنانے والے نے کتنا اچھا بنایا ہے۔ تو جو چیز بنی ہوئی ہمارے سامنے موجود ہے اس کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہوتی، اور کبھی صراحتاً بنانے والے کی تعریف کی بھی جاتی۔ تو یہ ساری مخلوقات دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، وہ اس اعتبار سے غور کرتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جیسے اس کرسی کو دیکھ کر بنانے والے کا تصور ذہن میں آ رہا ہے، اس اسٹینڈ کو دیکھ کر جس نے اس کو بنایا ہے اس کا خیال ہمارے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو اسی طرح تمام مخلوقات کو دیکھ کر یہ اللہ والے اپنے ذہن میں پروردگار کا تصور لاتے تھے، اللہ کا خیال کہ یہ چیز بھی اللہ نے پیدا کی، یہ چیز بھی اللہ نے پیدا کی، یہ کتنی خوبصورت مخلوق ہے۔ تو اس طرح وہ بزرگ جو تھے وہ ہر خوبصورت چیز کو چوم لیا کرتے تھے۔ اب یہ شخص جو تھا نا، یہ دنیا دار آدمی، یہ ان کے ساتھ ہو گیا، بزرگ کے ساتھ ہو گیا، اور اس کی نیت گڑبڑ۔ اللہ کے ولی کی نیت تو غلط ہو نہیں سکتی ہے، اللہ کے ولی کے ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے وہ میں نے عرض کیا، لیکن یہ آدمی اس نیت سے ساتھ میں ہو گیا کہ خوبصورت چیزوں کو بوسہ دینے کا موقع ملے گا، اچھی اچھی چیزوں کو چومنے کا موقع ملے گا، یہ سوچ کر ساتھ میں ہو گیا کہ دلیل، اگر یہ چومے گا، کوئی اعتراض کرے گا تو دلیل کے طور پر وہ اللہ کے ولی جو اللہ والے ہیں ان کا حوالہ دے دے گا، انہوں نے بھی چوما، میں بھی چومتا ہوں، تو وہ ساتھ میں ہو گیا۔ لیکن دیکھیے اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ ایک دن ہر چیز کا بوسہ لیتے ہیں اللہ کی مخلوق سمجھ کر، تو ایک دن وہ کسی لوہار کی بھٹی میں چلے گئے۔ اللہ کے ولی کہاں چلے گئے؟ ہمارے آج کل کے لوگوں کا حال ہے نا، دنیا دار لوگوں کا حال ہے کہ میٹھا میٹھا کھا لیا اور کڑوا کڑوا پھینک دیتے ہیں، کڑوا نہیں کھاتے۔ تو یہ اب دیکھیں یہاں جو ہے وہ اس کی نیت کی خرابی اور نیت کا فساد ظاہر ہوگا۔ وہ اللہ کے ولی لوہار کی بھٹی میں چلے گئے، اور وہاں سے وہ گرم گرم لوہا جو آگ میں جل کے بالکل کالا ہو گیا تھا، وہ لوہا نکالا، اور اس جو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے اس لوہے کو بھی سینے سے لگا لیا اور اس کو بھی چومنے لگ گئے، کیونکہ لوہا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کو دیکھ کر بھی تو اللہ کا تصور آتا ہے، لوہے کو دیکھ کر بھی۔ لوہا سمجھتے ہیں آپ لوگ، لوکھن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو اب یہ جو بلحوث تھا، یہ تو دنیا پرست تھا، یہ تو دنیا دار تھا، خواہشات کی پیروی کرنے والا تھا، یہ پیچھے ہٹا۔ ابھی تک وہ جو اللہ کے ولی جو خوبصورت چیزوں کو بوسہ دیتے تو یہ بھی ان کی پیروی میں بوسہ دے رہا تھا، لیکن نیت گڑبڑ تھی۔ اب اللہ کے ولی نے لوہے کو بوسہ دیا جو بھٹی سے گرم گرم نکلا ہوا ہے۔ ارے ہونٹ لگائے گا، ہونٹ جل جائیں گے کہ نہیں؟ اور کالک جو اس کے جسم پر لگ جائے گی کالک، تو پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ تب ان بزرگ نے ایک تھپڑ مارا اس کو، ایک تماچا رسید کیا اور فرمایا کہ اس کو کیوں نہیں چومتا؟ ابھی تک تو دوسری خوبصورت چیزوں کو چومتا آ رہا تھا، میری پیروی میں چومتا آ رہا، لوگوں کو تو یہی بتاتا تھا، اب میری پیروی میں اگر تو سچا ہے، میں یہ لوہے کو چوم رہا ہوں، تو بھی چوم، کیوں نہیں چومتا ہے؟ تو انہوں نے اس طرح سے اس کو سبق سکھایا۔ یہ اللہ کے ولیوں کا اصلاح کرنے کا بھی انداز ہوتا ہے، ان کا طریقہ، لوگوں کو سدھارنے کا بھی طریقہ ایسے ہوتا ہے۔ تو ہم نے بعض حضرات، یہ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے کہ ہم نے بعض حضرات کو دیکھا کہ بزرگوں کے نذرانے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور اسی کی نیت سے پیر بن گئے۔ ہوتا ہے نا پیران اعظام کو کچھ لوگ ہدیہ پیش کرتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، اور یہ تحفہ دینا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور تحفے کو قبول کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا دیکھتے ہیں، یار یہ پیر لوگوں کے بڑے ٹھاٹ ہیں، ان کو تو تحفے ملتے ہیں، ان کو تو تحائف مل جاتے ہیں، ان کو تو نذرانے ہدیے ملتے ہیں، خوب ان کی تو مطلب زندگی سدھر جاتی ہے اس طرح۔ تو اسی چکر میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیر، تو وہ بھی پیر بن جاتے ہیں، اور پیری مریدی کو پھر دھندا بنا لیتے ہیں، کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ پیری مریدی کا یہ تو مقصد نہیں ہے۔ پیری مریدی، پیر ہوتا کس لیے ہے؟ مریدین کی رہنمائی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی بیعت کیوں کرتا ہے؟ بیعت کرتے وقت جو پیران اعظام پڑھاتے ہیں، آپ اس پر ہی غور کریں تو بات واضح ہو جائے گی کہ مرید آدمی بنتا ہے کیوں ہے۔ پیران اعظام کیا پڑھاتے ہیں؟ توبہ کرواتے ہیں، پہلے تو کلمہ پڑھاتے ہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو
یا کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آگے کبھی بھی آنے والے زمانے میں، مستقبل میں کبھی بھی میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، شراب نوشی نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا. یہ سب توبہ کرواتے کہ نہیں کرواتے پیرانہ نظام؟ تو پیر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ مرید سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کروائے، اس گناہ سے اس کو دور کرے، اور جس سے جو مرید ابھی گناہ نہیں کیا اس کو گناہ سے بچائے، گناہ سے نفرت پیدا کرے لوگوں کے دلوں میں اور عبادتوں کا جذبہ پیدا کرے. پیر کا یہ کام ہوتا ہے. پیر کا مترادف ایک لفظ بولا جاتا ہے مرشد. ہم لوگ بولتے ہیں نا پیر و مرشد، تو مرشد جو لفظ ہے نا اس کے معنی اور مطلب پر آپ غور کریں تو پیر کیسا ہونا چاہیے یہ خود ہی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. مرشد کا مطلب ہی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا. مرشد کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے خود اس کا بھی دیکھا ہوا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ خود اس نے بھی راستہ دیکھا ہوا، تبھی تو دوسروں کو دکھا پائے گا. خود اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، شریعت کا علم اس کے پاس نہیں، تو اپنے مریدین کو کیا سکھائے گا وہ؟ اسی لیے تو شرط لگائی گئی کہ پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. یہ شرط لگی ہوئی ہے. لیکن کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس میں بہت کمانا ہے تو پیر بن جاتے ہیں. یہ سب لوگ اسی آیت کریمہ کی مصداق ہے کہ قرآن و حدیث سے دور ہے، قرآن و حدیث کی بالکل معلومات نہیں ہے، پھر صرف ظاہری مقاصد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ پیر بن جاتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی. آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 79 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.